اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ابن کثیر، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 102 اور 103۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، وہ دونوں فرشتے جادو سکھانے سے پہلے کہہ دیتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، لہذا تو کفر نہ کر، چنانچہ ان دونوں سے وہ جادو سیکھتے جس کے ذریعے سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے سوا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور لوگ ان سے وہ علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ وہ بالیقین جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، البتہ وہ بہت بری چیز تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالیں۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو بے شک اللہ کے ہاں سے بہت اچھا ثواب ملتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ نے یہ سنا، انشاءاللہ اس کی اب تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ تفسیر 2 صفحوں پر ہے لیکن الٹیمیٹلی بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ جادو کیا ہے، کہاں آیا، کیسے آیا، ہاروت ماروت کیوں آئے۔ وہ ہیڈنگ انہوں نے دی ہے جی، جادو سلیمان علیہ السلام کے عہد سے پہلے بھی تھا، یعنی یہ جادو اس سے پہلے بھی موجود تھا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جسے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ سدئی اور دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ ملک سلیمان سے مراد عہد سلیمان علیہ السلام ہے، یعنی ان کا زمانہ، ان کا وقت۔ شیاطین آسمان پر چلے جاتے تھے اور وہاں سننے کے لیے گھات لگا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور فرشتوں کی باتیں سن کر یہ معلوم کر لیتے تھے کہ زمین میں کس کی موت واقع ہونے والی ہے یا غیب کی کون کون سی باتیں رونما ہونے والی ہیں۔ یہ پوائنٹ آپ جانتے ہیں نا پہلے سے کہ شیاطین آسمان پر خبریں سنا کرتے تھے، لیکن یہ خبریں سننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول سے پہلے کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا تھا۔ ہوا کیا تھا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آنے والی تھی تو آسمانوں پر سخت پہرا لگا دیا گیا، ایسے ہی ہوا تھا نا جی، یاد ہے آپ کو؟ پھر کیا ہوا؟ تمام شیاطین پریشان ہوئے، گھبرائے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہو گیا، بلکہ وہ جاتے تھے تو ان کے پیچھے کیا لگ جاتا تھا؟ شہاب ثاقب جسے کہتے ہیں، کہ شیطانوں کو اس سے پہلے خبریں وہ لے لیا کرتے تھے، مکس کیا کرتے تھے۔ آگے ہم چلتے ہیں، کیا فرشتوں سے سنی ہوئی باتوں سے کاہنوں کو مطلع کر دیا کرتے تھے، اور کاہن وہ باتیں لوگوں کو بتاتے تھے۔ آج بھی جو یہ جنوں کو قابو کرتے ہیں نا لوگ، کہتے ہیں جی فلانے کے بعد فلانا نالج ہے، وہ بیسیکلی ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا وہ آگے تو یہ جنوں کے متعلق باتیں ہیں، آج کے دور سے ضرور کمپیئر کرنا آپ نے کہ کیا ہو رہا ہے، اور لوگ دیکھتے کہ وہ باتیں اسی طرح پوری ہوئی ہیں جس طرح کاہنوں نے انہیں بتائی ہیں۔ کاہنوں سے لوگوں کو اپنے اعتماد میں لے لیا تو پھر ان سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ شیطانوں سے سنی ہوئی ایک بات میں 70 باتیں اپنی طرف سے ملانا شروع کر دیں۔ لوگوں نے ان باتوں کو اپنی کتابوں میں لکھنا شروع کر دیا، اور بنی اسرائیل میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جن علم غیب جانتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کے پاس اپنے آدمی بھیج کر ان تمام کتابوں کو جمع کر لیا، انہوں نے ایک صندوق میں ڈال دیا اور صندوق کو اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا۔ جو شیاطین بھی آپ کی کرسی کے قریب آتا وہ جل کر راکھ ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا اگر میں نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ شیاطین علم غیب جانتے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے اور علماء بھی چل بسے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانتے تھے، ان کے ناخلف پیدا ہو گئے، تو شیطان انسانی صورت میں بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا میں تمہیں ایک ایسا خزانہ نہ بتاؤں جسے تم کبھی بھی ختم نہ کر سکو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ضرور بتاؤ۔ شیطان نے کہا کہ کرسی کے نیچے جگہ کھودو۔ شیطان ان کے ساتھ گیا اور اس نے انہیں وہ جگہ دکھائی اور خود دور جا کر کھڑا ہو گیا، اور لوگ ان کے قریب ان لوگوں نے کہا کہ قریب آئیے، اس نے کہا کہ نہیں، میں یہاں تمہارے پاس ہی موجود ہوں، اگر تمہیں یہاں سے نہ ملے تو بے شک مجھے قتل کر دینا۔ یعنی وہ خود دور، کیونکہ اس کے پتہ تھا کہ میں قریب گیا تو
میں جل جاؤں گا۔ انہوں نے جگہ کھودا تو واقعی ان کتابوں کو وہاں موجود پایا۔ جب انہوں نے انہیں باہر نکالا تو شیطان نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام انسانوں، شیطانوں اور پرندوں پر اس جادو کی وجہ سے حکومت کرتے تھے۔ یہ کہہ کر شیطان چلا گیا، اور بنی اسرائیل میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سلیمان جادوگر تھے۔ ٹھیک ہے جی، پوائنٹ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آگے جی لکھا انہوں نے کہ بنی اسرائیل نے ان کتابوں کو محفوظ کر لیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور انہوں نے انہی کتابوں کی بنیاد پر آپ سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ چنانچہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا۔ تو اب بات سمجھ آئی ہمیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، کہ یہودیوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ وہ کیا تھے؟ جادوگر تھے، جبکہ اللہ نے اس کی نفی فرما دی وما۔ اچھا اب آپ خود سوچیں کہ صرف ہم یہ پڑھ کے کہ وما کفر سلیمان ہوں کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، کیا پورا مقصد سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے جب تک ہمیں یہ تفسیر نہیں معلوم ہوگی کہ آخر کیا بات تھی، وہ سٹوری کیا تھی، کہ کیسے یہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائی کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے۔ قصہ ہاروت و ماروت، ارشاد باری تعالیٰ ہے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه۔ اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا۔ وہ دونوں فرشتے جادو سکھانے سے پہلے کہہ دیتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، لہٰذا تو کفر نہ کر۔ چنانچہ ان دونوں سے وہ جادو سیکھتے جس کے ذریعے سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے۔ اچھا، اس کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف موجود ہے۔ وہ اختلاف اگر اس میں ذکر آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں آپ کو ہلکا سا بتا دوں گا کہ وہ کیا اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ وما انزل علی الملکین یہاں ما نافیہ ہے، جیسا کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ما نافیہ ہے اور اس کا عطف ہے وما کفر سلیمان پر ہے، یعنی سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی تھی اور نہ دونوں فرشتوں پر کچھ نازل کیا تھا، اس لیے کہ یہودیوں کا گمان تھا کہ اس جادو کو لے کر جبریل و میکائیل نازل ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ان کی تکذیب کی ہے۔ اور ہاروت و ماروت اللہ کے اس فرمان ولاکن شیاطین میں لفظ شیاطین سے بدل ہے۔ سمجھ رہے ہیں جی بات، پوائنٹ کیا ہے؟ وہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ولاکن الشیاطین کفروا میں جو یہ ہاروت اور ماروت آ رہا ہے نا، یہ بیسیکلی اس شیاطین کا بدل ہے، اور ملکین کوئی اور ہیں۔ ملکین کون ہیں؟ کوئی اور ہیں، اور ہاروت اور ماروت بیسیکلی وہ لوگ ہیں جو شیاطین میں سے تھے اور سکھاتے تھے۔ اب دیکھتے ہیں مزید وہ کیا لکھتے ہیں آگے۔ اس فرمان میں ولاکن شیاطین میں لفظ شیاطین سے بدل ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جمع سے تثنیہ کا بدل صحیح ہے، کیونکہ دو کے لیے بھی جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ سورۃ النساء، پھر اگر اس میت کے اس سے بھی ایک بھائی اور ہوں، میں بھائی دو بھی ہوں تو ماں کے لیے حجت نقصان بنے گی، حالانکہ یہاں تثنیہ کے بجائے اخوتن کا لفظ مذکور ہے، یا اس لیے کہ ان کے اور بھی بہت سے پیروکار تھے لیکن ہاروت اور ماروت کا ذکر کیا گیا کیونکہ یہ ان کے سرغنے تھے، یا پھر ان دونوں کی بڑھی ہوئی سرکشی کی وجہ سے ان کا بطور خاص ذکر کر دیا گیا۔ بقول امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کلام میں تقدیم و تاخیر ہے، ان کے نزدیک اصل عبارت اس طرح ہے یعلمون الناس السحر ببابل ہاروت و ماروت، یعنی شیاطین میں سے ہاروت اور ماروت بابل میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ اس آیت کا یہی مفہوم سب سے زیادہ بہتر اور صحیح ہے، لہٰذا اس کے سوا کسی اور مفہوم کی طرف کوئی التفات نہیں کیا جائے گا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ بطریق اوفی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے وما انزل علی الملکین کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے جادو کو نازل نہیں کیا۔ دیکھیں وما انزل، اللہ نے جادو کو نازل نہیں کیا، اور انہوں نے اپنی سند کے ساتھ ربیع بن انس سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر جادو نازل نہیں کیا تھا۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ ان اقوال کے مطابق تفسیر یہ ہوگی کہ یہ اس جادو کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑا کرتے تھے، اور سلیمان نے مطلق کفر نہیں کیا اور نہ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں پر کوئی جادو نازل کیا، لیکن ان شیطانوں نے کفر کیا، بلکہ بابل میں ہاروت اور ماروت لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ گویا ببابل ہاروت و ماروت کے الفاظ مؤخر ہیں لیکن ان کے معنی مقدم ہیں۔ اچھا، یہ وہ تمام جو ہیں تفسیری اختلافات ہیں علماء کے۔ امام آپ دیکھیں وہ تمام ڈیفرنٹ علماء کی باتیں لکھ رہے ہیں آپ کو کہ کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا۔ امام ابن جریر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ وجہ تقدیم کیسے ہوئی تو اسے جواب دیا جائے کہ یہ وجہ تقدیم اس طرح ہے کہ یوں کہا جائے، اس پوری کے اینڈ پہ وہ پھر کلیکٹ کریں گے کہ اصل صحابہ کا اس کے بارے میں کیا قول ہے۔
وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، یہ اس جادو کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، اور نہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں پر جادو نازل کیا۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، بابل میں ہاروت و ماروت لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو اس صورت میں الملکین سے مراد جبریل و میکائیل علیہ السلام ہیں، کیونکہ جادوگر یہودی کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان بن داؤد علیہ السلام پر جبریل و میکائیل کی زبانی جادو نازل کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تکذیب کی اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جبریل و میکائیل کوئی جادو لے کر نازل نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی جادو سے بری قرار دیا اور فرمایا کہ جادو تو شیطانوں کے کام ہیں، لوگوں نے اسے بابل میں سیکھا۔ لوگوں کو جادو سکھانے والے 2 آدمی تھے، جن میں سے ایک کا نام ہاروت اور دوسرے کا نام ماروت تھا۔ اس تفسیر کے مطابق ہاروت اور ماروت آدمیوں کے نام ہے اور ان کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ یہ فرشتے تھے۔ یہ ابن جریر کی بیان کردہ تفسیر ہے، لیکن یہ ایک تکلف میں ہے جو مخفی نہیں ہے۔ آگے دیکھیں تو بہت سے سلف کا یہ مذہب ہے، اب یہ اکثر علماء کی بات آ رہی ہے کہ ہاروت و ماروت آسمان کے 2 فرشتے تھے جنہیں زمین پر نازل کیا گیا۔ پھر ان کا واقعہ یہ پیش آ گیا کہ اس واقعے اور فرشتوں کی عصمت کے بارے میں جو دلائل وارد ہوئے ان میں تطبیق اس طرح ہوگی کہ ان دونوں کے بارے میں پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا۔ جی یہاں پہ یہ کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ جی فرشتوں کی عصمت کے بارے میں جو دلائل وارد ہیں کہ فرشتے کیا ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے اور وہ معصوم ہیں، کوئی بری بات ان سے نہیں واقع ہو سکتی، تو پھر یہ بات اس کے خلاف جاتی ہے کہ یہ لوگوں کو برا علم سکھا رہے تھے۔ تو اس کے درمیان وہ کہہ رہے ہیں کیسے ریلیشن ڈیولپ ہوگا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے بارے میں اللہ کے علم میں پہلے سے ہی تھا اور وہ جو کچھ کر رہے تھے اللہ کے علم سے کر رہے تھے، لہٰذا یہ ان دونوں کی تخصیص ہوگی، اس لیے ان میں کوئی تعارض نہیں، جیسا کہ ابلیس کے بارے میں پہلے سے اللہ کے علم میں تھا کہ ابلیس کا فرشتوں میں سے ہونا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى، سورۃ البقرہ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے نہ مانا۔ تو اس کا مطلب ابلیس بھی فرشتوں میں سے تھا، لیکن اس کی تخلیق جو تھی وہ کیا تھی، وہ آگ سے تھی۔ اور دیگر بہت سی آیات سے ثابت ہوتا ہے ہاروت و ماروت کا معاملہ تو ابلیس کے معاملے میں بہت ہلکا ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ہاروت و ماروت 2 فرشتوں کا آسمان سے اترنا حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہم اور کعب احبار، سدئی اور کلبی سے روایت کیا ہے، لیکن جہاں تک قصہ زہرہ کا تعلق ہے تو وہ بلا شک موضوع اور من گھڑت ہے۔ اچھا یہ قصہ زہرہ مجھے تھوڑا سا بھول رہا ہے، کسی نے پڑھا یہ بیسیکلی ادریس علیہ السلام پر کیا ایک الزام لگایا گیا تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کی شان کی میں بھی گستاخی کی گئی تھی، قصہ ان سے ایک یہودیوں نے مشہور کیا ہوا ہے، تو یہ اس کی طرف ہے، اور علماء اس قسم کے قصے تذکرہ ان کا نہیں کرتے، بس رد کر دیتے ہیں کہ یہ قصہ ہے ہی نہیں، یہ قصہ ہی غلط ہے، اس میں شدید قسم کی گستاخی پائی جاتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں جی بابل کا محل وقوع، یعنی بابل کہاں تھا؟ حیت دانوں کا کہنا ہے کہ بابل، حیت دان کون ہوتے ہیں جی؟ اکبر بھائی کی اردو بڑی زیادہ اچھی ہے۔ محل وقوع بتانے والے، جغرافی والے، اچھا حیت دانوں کا کہنا ہے کہ بابل جو ملک عراق کا شہر ہے، بحر محیط غربی یعنی بحر اوقیانوس سے 70 درجے طول بلد پر واقع۔ اب دیکھیں علماء کہاں تک جاتے ہیں کہ چونکہ بابل کا تذکرہ آیا تو صحیح اس کی ریسرچ کریں وہ ہے کہاں، اس کی لوکیشن کیا تھی۔ آگے وہ فرما رہے ہیں کہ جی جادو سیکھنا کفر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں لہذا تم کفر نہ کرو۔ ابو جعفر رازی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب کوئی ان دونوں سے جادو سیکھنے کے لیے آتا تو اسے سختی سے منع کر دیتے اور کہتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، چنانچہ تم کفر میں نہ پڑو۔ اس لیے وہ خیر و شر، کفر و ایمان کو جانتے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ جادو کفر ہے، لہٰذا جب وہ ان کی بات قبول کرنے سے انکار کر دیتا تو اسے کہتے کہ فلاں جگہ جاؤ، اور جب وہاں جاتا تو شیطان کو وہاں پاتا جو اسے جادو سکھا دیتا تھا، اور جب وہ جادو سیکھ لیتا تو اس سے نور نکل جاتا تھا اور وہ اسے آسمان کی طرف چڑھتے ہوئے دیکھتا تھا، وہ کہتا تھا ہائے حسرت، ہائے افسوس، اب میں کیا کروں۔ یہ تفسیر ابن ابی حاتم سے روایت ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا 2 فرشتوں کو جادو دے کر اتارا گیا تھا تاکہ وہ لوگوں کو یہ آزمائش سکھا دیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آزمائش کرنا چاہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ اس وقت تک کسی کو یہ جادو نہ سکھائیں جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، چنانچہ تم کفر میں نہ پڑو۔ قتادہ کا بھی یہی قول ہے۔ سدائی بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی انسان ان دونوں فرشتوں کے پاس جادو سیکھنے جاتا تو یہ اسے نصیحت کرتے کہ تم کفر میں نہ پڑو، ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں۔ وہ انکار کر دیتا، جادو کے سیکھنے پر اصرار کرتا تو اسے کہتے کہ جاؤ اور اس راکھ پر پیشاب کر دو۔ اچھا یہ آپ نے سنا ہوگا
جو بھی جادو سکھاتے ہیں نا وہ اس قسم کے الٹے پلٹے کام کرواتے ہیں. آگے وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ اس پر پیشاب کر دیتا تو اس کے جسم سے نور خارج ہو کر اوپر اٹھ جاتا حتیٰ کہ وہ آسمان میں داخل ہو جاتا. کس کے جسم میں نور نکلتا تھا جی؟ جو جادو سیکھتا تھا. تو جب وہ سیکھتا تو اس کے جسم سے نور نکل جاتا, اور یہ خارج ہونے والا نور ایمان ہوتا, اور دھوئیں کی مانند ایک کالی سیاہ چیز آتی جو اس کے کانوں میں اور جسم کے ہر حصے میں داخل ہو جاتی, اور یہ غضب الہی ہوتا. اور جب وہ ان دونوں فرشتوں کو اس کے بارے میں بتاتا تو وہ اسے جادو سکھا دیتے. اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر. دوسری روایت میں ہے کہ حجاج بن جریج سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ جادو سیکھنے کی جرت صرف کافر ہی کر سکتا ہے, اور آیت میں فتنے کے معنی ابتلا و آزمائش ہیں. اس آیت سے جادو سیکھنے کے کفر ہونے پر استدلال کیا گیا ہے. نیز اس حدیث کو بھی استشہاد میں پیش کیا گیا جسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ من اتا کاہنا او ساحرا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واضح حدیث ہے کہ جو شخص کسی کاہن یا جادوگر کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو اس نے دین اور شریعت کے ساتھ کفر کیا, اور جسے یعنی اس چیز پر کفر کیا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا. اس حدیث کی سند صحیح ہے, اور اس کے اور بھی بہت سے شواہد ہیں. جادو کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. چنانچہ لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے مرد اور بیوی میں جدائی ڈال دی جاتی. یعنی لوگ ہاروت ماروت سے جادو کا علم سیکھتے, اور اس جادو کے ذریعے سے جو مذموم افعال کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا. دیکھیں اللہ نے ان تمام افعال کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ اس سب سے بڑے خطرناک فعل کا تذکرہ کیا, اور آج بھی اسی کے اوپر زیادہ محنت ہوتی ہے, اور خواتین زیادہ انوالو ہوتی ہیں اس میں مرد بہت کم انوالو ہے اس کام میں. اس والے میں بین المرء وزوجی خواتین زیادہ انوالو ہیں, یعنی اپنے ہی بہنوں کے گھر اجاڑنے میں لگی ہوتی ہیں. بہنیں ہیں نا, تمام مومنات ایک دوسرے کی بہنیں ہیں, بھائی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جی اور وہ اس سے میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دیتے تھے حالانکہ وہ باہمی الفت و محبت کی زندگی بسر کر رہے ہوتے تھے. حسد بہت بری چیز ہے کہ دو میاں بیوی دیکھے خوش ہیں, آپس میں محبت سے رہتے ہیں. اچھا, اور جو جلن ہوتی ہے نا وہ قریبی کو ہی ہوتی ہے. دور والے تو خوش ہوتے ہیں یار سے دیکھ کتنے اچھے میاں بیوی ہیں, لیکن جو قریب, بلکہ قریب کیا سچی بات یہ ہے کہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا انہی میں سے جو فرسٹ سرکل ہوتا ہے نا انہی میں سے پرابلم شروع ہو جاتی ہے. ان کو ہی برا لگتا ہے, اور حتیٰ کہ ماں تک کو بھی, مائیں بھی انوالو ہیں ان کاموں میں کہ دیکھا کہ میرا بیٹا اور بہو خوش ہیں, اس کو یہ بات اب بھا نہیں رہی, اب وہ ہتھ کنڈے شروع کر دیتی ہے کیسے ان کے اندر جدائی ڈالی جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہماری اس امت کو, ہماری ماؤں بہنوں کو یہ ہدایت عطا فرما کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت پیارا رشتہ قائم کیا ہے, اس کی حرمت برقرار رہنی چاہیے. اور مولانا طارق جمیل صاحب ایک جگہ شاید فرما رہے تھے جتنے یہ رشتے ہیں ان سب میں جو سب سے افضل رشتہ ہے وہ کون سا ہے؟ افضل ترین رشتہ, حالانکہ بظاہر لگتا ہے ماں باپ کا, بظاہر لگتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا جو قائم ہونے والا رشتہ تھا وہ کون سا تھا؟ میاں بیوی کا رشتہ قائم کیا گیا تھا, ماں باپ کا نہیں, بہن بھائی کا نہیں, میاں بیوی سب سے پہلے بنائے گئے تھے. اور قربان جائیں اللہ رب العزت پر کہ موت کے بعد جنت کے اندر بھی تمام رشتے ختم ہو جائیں گے, کوئی کسی کا باپ, کوئی کسی کی ماں, کوئی بہن, کوئی بھائی, کچھ نہیں ہوگا, لیکن ایک رشتہ اللہ رب العزت نے جنت میں بھی برقرار رکھا. وہ کون سا ہے؟ وہ بھی میاں بیوی کا, کہ وہاں بھی یہ رشتہ ایسے ہی قائم رہے گا جیسے اللہ نے ابتدا کی تھی اس کی. تو اس لیے وہ فرما رہے تھے کہ, اور اللہ نے اسی لیے اس رشتے کو بچانے کے لیے بھی بڑے طریقے سے لوگوں کو آیات اتاری ہیں اور اس کی اہمیت واضح کی ہے کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا رشتہ نہیں ہے. آگے حدیث اسی کے لیے آ رہی ہے. ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے لشکر روانہ کر دیتا ہے. شیطان کے دربار میں سب سے زیادہ تقرب اسے حاصل ہوتا ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ فتنہ و فساد پھیلائے. مثلا ان میں سے ایک آ کر یہ رپورٹ دیتا ہے کہ میں نے یہ کیا. ابلیس کہتا ہے تجھ سے کچھ نہیں بگڑا, تجھ سے کچھ نہیں بن پڑا. اسی طرح جب ایک اور شیطان آ کر اسے یہ رپورٹ دیتا ہے کہ فلاں شخص کے پیچھے پڑ گیا, اس وقت تک میں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا جب تک اس سے اور اس کی بیوی میں جدائی نہیں ڈال دی. ابلیس خوش ہو کر اسے اپنا مقرب بناتا ہے اور اسے اپنے قریب کر لیتا ہے. ہاں واقعی تو نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے جو نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. میرے خیال میں یہ فرمایا تھا کہ فَلْيَلْتَزِمْهُ, اسے اپنے گلے لگا لیتا ہے. جادو کے ذریعے سے میاں بیوی میں جدائی اور تفرقے کا سبب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک دوسرے کو بدصورت یا بدخلق معلوم ہونے لگتا ہے. اچھا,
یہ میاں بیوی کے درمیان جو دونوں ہوتے ہیں وہ، یا پھر وہ جو ہم نے حسد والی بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یا دل میں عداوت اور بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا، پہلی صورت انہوں نے لکھی ہے کہ ان دونوں میں سے وہ ایک دوسرے کے خلاف بھی کارروائی کرتے ہیں، کہ ہو سکتا ہے وہ ایک دوسرے، بیوی کو شوہر برا لگنے لگ جائے اور شوہر کو بیوی برا لگنے لگ جائے اور وہ پھر اس سے ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں، یا پھر اس طرح کی اور کئی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو جدائی اور تفرقے کا سبب بنتی ہیں۔ المرء کے معنی مرد کے ہیں، اس کی تانیث امراتن ہے، ان دونوں کی تثنیہ کے صیغے تو عربی زبان میں موجود ہیں مگر جمع موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے، وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی قضا اور اس کا فیصلہ۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ ہاں، جس کے بارے میں اللہ چاہتا ہے کہ اس پر ان کو مسلط کر دیا جائے اور جس کے بارے میں نہ چاہتا ہو تو اسے مسلط نہیں کرتا، یعنی یہ بیسیکلی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے کہ ہاں یہ بندہ اس امتحان میں پڑھے یا یہ اس امتحان میں نہ پڑھے۔ اس لیے صبح و شام دعائیں جو ہے نا، اذکار صبح کے اور شام کے، وہ لازمی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اتنی مضبوط دعا ہے کہ کوئی جادو، کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آخری جو حصہ ہے اس کا، ارشاد باری تعالیٰ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور لوگ ان سے کچھ ایسا علم منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتا تھا اور فائدہ کچھ نہ دیتا، یعنی دین کو نقصان پہنچاتا تھا اور نقصان کے مقابلے میں فائدہ کچھ بھی نہ پہنچتا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں سحر منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی ان یہودیوں کو یہ علم تھا کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے بجائے جادو کو اختیار کر لیا تھا، جو شخص یہ کام کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خلاق کے معنی حصے کے ہیں، اور فرمان الہی ہے وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یعنی ایمان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی بجائے انہوں نے جس جادو کو اختیار کیا وہ بہت ہی بری چیز ہے، اے کاش انہیں اس کا علم ہوتا جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لاتے اور حرام امور سے اجتناب کرتے تو اس کا انہیں اس جادو کی نسبت جسے انہوں نے اپنے لیے پسند کیا بہت اچھا صلہ ملتا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، سورہ القصص۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا کہ وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے اللہ کا ثواب اور جو اس کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے اور صرف صبر کرنے والوں کو ہی ملے گا۔ بس اس کا میں آپ کے سامنے، وہ کہتے ہیں جی کچھ لوکیشن اس کی ایک ایسے، اس کو کہہ لیں آپ دریائے فرات، اس لوکیشن پہ کہہ رہے ہیں جی عراق، یہاں پہ کہہ رہے ہیں جی کوفہ، کیونکہ وہ آپ کو بتائیں گے قریبی کیا ہیں۔ کوفہ کے ساتھ اس جگہ پہ ہے نجف، یہاں پہ ہے کربلا۔ اس پورشن کے اندر جو تھا نا وہ بابل کا علاقہ ہے، اس درمیانی علاقے میں، یعنی یہ پوری ایک پٹی ہے، نجف، کوفہ اور کربلا۔ کوفہ اور کربلا کے درمیانی حصے میں بابل موجود ہے۔ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے جی بابل، اچھا وہ جو ہم ڈالتے ہیں نا میپس کے اندر، گوگل میپ میں کیا کرتا ہے وہ این اور وہ لوکیشنز، وہ پوری لوکیشن اندر لکھی ہوئی ہے۔ ہاں جی جی، اور لیکن وہ پوری اردو میں لکھی ہے، وہ ڈالنی ہمارے لیے مشکل ہے۔ ہاں جی، طول بلد، اور ہاں جی لکھا ہوا ہے بابل کا طول بلد اور عرض بلد، یہ جی ان کا انہوں نے پورا نقشہ اس طرح سے یہاں پہ بنایا ہوا ہے، اس کی لوکیشن کیا تھی۔ چلیں جی، جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔